صحیح. چلیں جی بسم اللہ، اب آپ کے پاس مائک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سائڈ کی ویڈیو پوری آ رہی ہے آپ کے پاس سلائڈ؟ کوئی بھائی جواب دے. جی 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 سلائڈ پوری آ رہی ہے. چلیں آپ بسم اللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر، اور اس کے بعد ہم شکریہ ادا کریں گے انسٹیٹیوٹ آف اسکالرس کا اور مولانا سمار افضل کی ٹیم کا، اور ان کا کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو یہ میٹنگ کر رہے ہیں، آپس میں مل رہے ہیں، سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا ہے، یہ کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں شروع میں تو سمار افضل صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا تھا کہ کورس ہم تھوڑا تفصیلی کروائیں گے، لیکن بعد میں چونکہ دنوں کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے اور درمیان میں کچھ مصروفیات ایسی آ گئی کہ ہم اس کو جلدی شروع نہیں کروا سکے کورس کو، تو 4 سیشنز کا انتخاب کیا گیا، اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ کچھ ایسے موضوعات جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور عام آدمی کے یہ بھی بہت ضروری ہیں، اور اکثر ان میں مسائل درپیش ہوتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، اور لوگ مسائل بھی بہت زیادہ پوچھتے ہیں اس کا. تو اس بارے میں ہم نے سوچا کہ پھر ان 4 سیشنز کے اندر صرف ان موضوعات کو زیر بحث لایا جائے اور انہی کے اوپر بات کی جائے، اور کچھ ایسے موضوعات جو زیادہ ضروری اور اہم نہیں ہیں تو ان کو بس صرف ٹچ کیا جائے اور ان کی بنیادی چیزوں کو دیکھا جائے. تو آج کے سیشن میں ویسے اس سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں کہ ہمارا ٹارگٹ تو یہ تھا کہ ہم صرف ایسے لوگوں کو یہ کورس کروائیں جن لوگوں نے مدارس کے اندر نہیں پڑھا ہوا، لیکن چونکہ ہمارے بہت سارے جاننے والے اور بہت سارے مشفق دوست ایسے ہیں جو شریک ہونا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کو جوائن کیا، اور انہوں نے باقاعدہ مدرسے سے پڑھا ہوا ہے. ہمارے کچھ سینئرز ہیں، کچھ ہمارے ساتھ پڑھنے والے ہیں، اور کچھ ہمارے بہت ہی مشفق اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ اس کورس میں. مولانا مسعود الرحمان صاحب ہمیں شروع سے پڑھاتے رہے، انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ میں انشاءاللہ شریک ہوں گا، اور اسی طرح مولانا وقاص ہاشمی صاحب ہمارے استاد محترم ہیں دونوں، تو ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کورس میں شریک ہوں گے اور ہماری سرپرستی انشاءاللہ فرمائیں گے. تو اب ایک مسئلہ ہمیں یہ درپیش تھا کہ ہم اس کورس کو کس نہج پہ لائیں. اب شروع کی جو پہلا آج کا سیشن ہے، اس کے اندر ہم نے مبادیات اور مالی عقود کا تعارف کا رکھا تھا. اس کی ضرورت علماء کو تو کسی درجے نہیں ہے، ان کے لیے تو ایک تکرار ہوگا اور ریپیٹ ہوں گی چیزیں ساری. باقی جو عام حضرات ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا، اور ان مبادیات کے اوپر اور جو ابتدائی چیزیں ہیں انہی کے اوپر باقی تمام آگے جتنے بھی ٹاپکس آ رہے ہیں، چاہے وہ بینکنگ کا ہے، انشورنس کا ہے، تکافل کا ہے، اسٹاک مارکیٹ کا ہو، اسکریننگ کا ہو، اسی طرح میوچل فنڈز ہیں، یا اسلامی مالیاتی ادارے اور اسکیمز وغیرہ، یہ نیچے جیسے موبائل کمپنیز ہیں، آن لائن ٹریڈنگ ہے، اور پلاسٹک منی، ورچوئل کرنسی، یہ ساری ان سب کا تعلق پہلے اس سیشن کے ساتھ ہے جس پہ ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے. تو شروع میں تو شاید بوریت ہو ان حضرات کو جنہوں نے پہلے ان کو پڑھا ہوا ہے. میری مراد جو ہے وہ علماء حضرات ہیں، لیکن ہم ان سے یہ کہیں گے کہ وہ ہمیں برداشت کریں، اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو مشکل بھی ہوں، یعنی وہ عام حضرات کے لیے، کہ وہ جو کہ عربی اصطلاحات ہوتی ہیں ان کو ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم اس کو سمجھاتے ہوئے یا اس کو لکھتے ہوئے ہم نے ایسی انداز اپنایا کہ ہو سکے کہ وہ ان کو سمجھ بھی آ جائے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ گھبرائیں نہیں. تو ہم کہیں گے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ سب آسانی سے سمجھ آئے گا. ہم اس سے پہلے البرہان میں ہم نے 1 سال کا ایک کورس کروایا، اس میں کچھ ہمارے طلباء وہاں کے یہاں بھی شامل ہیں، تو وہاں بھی یہ چیز بڑی مشکل ان کو محسوس ہوتی تھی کہ جو عربی ٹرمنالوجیز ہیں، جو اصطلاحات ہیں،
وہ ان کے سامنے پہلے کبھی آئی نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے ان کے لیے سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی تھی، لیکن ہمت کرنے سے سب آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ دنیا کے اندر زندگی جب گزار رہے ہو تو اس میں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام کے سارے احکامات کو بجا لاؤ اور کامل مسلمان بن کے دکھاؤ۔ تو کامل مسلمان بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر یہ اہلیت ہے کہ وہ ایک کامل مسلمان بن کر دکھائے، اور کامل مسلمان بن کر وہ دنیا کے اندر زندگی گزارے اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرے۔ تو یہاں پر میں نے 4 چیزیں جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہم اسلام کے سارے احکامات پر عمل پیرا ہو سکیں گے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے ضروری شعبہ جات کا تعارف حاصل کریں۔ ہمیں اپنے متعلق جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں، چاہے وہ عبادات کا ہو، چاہے وہ معاملات کا ہو، چاہے معاشرت کا ہو، کسی قسم کا بھی ہو، اس کے ضروری تعارف ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کا اس میں کیا حکم ہے وہ ہمیں معلوم ہو۔ اسی طرح مختلف احکامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو احکامات کے مراتب کا بھی ہمیں پتہ ہو کہ اس حکم کا درجہ کس حد تک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس حکم کا کس شدت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پورا کریں، یا اس حکم میں نرمی کتنی ہے اور کس وقت ہم نے کون سا حکم پورا کرنا ہے، کس کو مقدم رکھنا ہے، کس کو مؤخر رکھنا ہے۔ تو مراتب کا ہمیں لحاظ ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ احکامات سے متعلق ضروری علم ہو، یعنی جب ہم کسی عمل کو کرنے جا رہے ہوں، کسی حکم کو پورا کرنے جا رہے ہوں، تو اس کے ارکان، شرائط اور شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی اس میں ضرورت پڑتی ہے، کچھ پابندیاں ہوں گی اس میں، کچھ اس کے اندر احکامات، کچھ خاص طریقے بتائے گئے ہوں گے اس عمل کو پورا کرنے کے، تو وہ سارے طریقے بجا لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے متعلق علم حاصل کریں۔ اور آخری کوشش جو ہم نے کرنی ہے انسان کے ذمے جو ہے کہ جتنی اس کی وسعت میں ہے، وہ یہ ہے کہ علم کی روشنی میں جتنا اس نے سیکھ لیا، اوامر کو بجا لانے کی پوری کوشش کرے، کہ جتنی ہم کوشش کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو رنگ لائے گا، اور ہم انشاءاللہ احکامات کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سلائیڈ ہے جو اوورآل پورے دین اسلام کو ایک ٹیبل کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں احکامات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں احکامات ملے ہیں، تو وہ تقریباً 5 چیزیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو ایمانیات ہے، عقائد سے جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ایمانیات جو ہے اس کو اس کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، عقیدہ کس قسم کا ہو اور کن چیزوں پر ہم نے ایمان لانا ہے، تو وہ ایمانیات کا باب جو ہے اس کو پورا کرنا یہ تو پہلا سٹیپ ہے۔ اگر اس میں کوئی ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے باقی کے تمام نیچے آنے والے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں وہ ناکام ہوگا اگر ایمانیات کو صحیح طرح سے وہ پورا نہ کر سکا۔ اس کے بعد عبادات ہیں۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج، نوافل، تہجد، جتنی بھی چیزیں آپ عبادات میں شمار کر سکتے ہیں عبادات کی، وہ ساری اسی میں آتی ہیں۔ معاملات جس کا تعلق ہمارا جو ہے وہ ایگریمنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایگریمنٹس کبھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فائنینشیل ہوتے ہیں جس کے اندر کچھ اموال کا دخل ہوتا ہے، کہ مالی لین دین ہوتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مال کے بغیر ہوتے ہیں۔ معاشرت میں ہمارے رسم و رواج اور رہن سہن، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح رہ رہے ہیں، ان کے حقوق کس طرح ادا کر رہے ہیں، یہ سارا معاشرت میں آ جاتا ہے۔ اخلاقیات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ عام طور پہ اخلاقیات کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے انداز گفتگو نرم ہے، یا جو لوگوں کے ساتھ شائستگی کے ساتھ بات کر رہا ہے، نرمی کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو اسی کو ہم اخلاقیات سمجھ لیتے ہیں۔ اصل بات نہیں، اخلاقیات کا موضوع بہت وسیع ہے۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس میں اخلاقیات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 10 کے قریب چیزیں گنوائی تھی۔ تو جتنی بھی تقوی، پرہیزگاری، زہد، قناعت اور اس سے دل کا یعنی پاک ہو جانا، تزکیہ ہو جانا، جو تصوف کی لائن کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اخلاقیات میں آتی ہیں۔ تو اخلاقیات کے اندر بلند مرتبے تک پہنچ جانا، عبادات میں کامل ہونا، معاملات صحیح طریقے سے انجام دینا، اور معاشرت کے اندر لوگوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے پورا کرنا،
اور ایمانیات کے اندر مضبوط ہونا، یہ ایک کامل مسلمان کی ایک صورت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایمانیات کو ہم تھوڑا، چونکہ اہم ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں یہاں پہ، باقی تو تقریباً واضح ہیں۔ ایمانیات کے اندر عام طور پہ جو ایمان کے ہم ارکان شمار کرتے ہیں وہ 6 قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ان چیزوں کو ہم زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہمارے پاس تقریباً 1 ہی گھنٹہ ہے اور ہم نے آگے چل کے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں۔ یہ ابتدائی تمہیدی چیزیں ہیں، ان کو ہم جلدی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پیچھے پڑھا عبادات، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ہمارا جو کورس ہے اس کا تعلق تیسرے نمبر سے ہے، معاملات سے۔ تو ہم سیدھا اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے، معاملات کی طرف، کہ معاملات کی اہمیت کیا ہے، کہ ہمیں کیوں پڑھنے چاہیے معاملات اور کیوں سیکھنا چاہیے اس کو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے ہیں معاملات، حقوق العباد میں سے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر فرق یہ ہے کہ حقوق اللہ آپ توبہ کرتے ہیں تو حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حقوق العباد کا تعلق انسان سے ہے، جب تک کہ انسان معاف نہ کر دے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ تو اس لیے معاملات کا صحیح ہونا، درست ہونا بہت اہم ہے۔ آگے میں نے ایک حدیث کا ایک لفظ جو ہے وہ میں نے کوٹ کیا ہے، 1-2 الفاظ لکھے ہیں، پوری حدیث نہیں لکھی۔ من افکر امتی، ایک مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ میری امت کا سب سے فقیر شخص کون ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم اور دینار نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میری امت کا سب سے فقیر انسان وہ ہے جس کے پاس آخرت کے اندر پہاڑوں جیسے اعمال ہوں گے، حج کیے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، تلاوت بہت کی ہے، روزے رکھے ہیں، ذکر اذکار بہت کیے ہیں، لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ، کسی کا حق مارا، تو لوگوں کے ساتھ جو اس کا لین دین ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کے گناہ، لوگ اس کی نیکیوں سے لیتے چلے جائیں گے، پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر لوگوں کے گناہ اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ سب سے فقیر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھا، کہ جو اپنے معاملات کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ اور آگے ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے کوٹ کیا ہے، تعلم الفرائض، یہ میراث کے علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراث کا علم حاصل کرو، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ میراث کا تعلق چونکہ معاملات سے ہے، چونکہ اس میں ہم اپنے اموال کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ورثاء کے اندر، تو اس کا صحیح علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نصف علم ہے۔ بخاری شریف میں بخاری ثانی، بخاری کی 2 وہ ہیں جلدیں ہیں، بخاری اول اور بخاری ثانی۔ بخاری ثانی میں آپ جب شروع کرتے ہیں تو وہاں سے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو پوری جلد تقریباً معاملات کے متعلق، اکثر حصہ اس کا معاملات کے متعلق ہی گزرتا ہے۔ ہدایہ ایک اہم فقہی کتاب ہے جس کو تقریباً پاکستان کے ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کو وفاق کے نصاب میں شامل کیا گیا اور فقہ کی بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب کی تیسری اور چوتھی جلد، یعنی اگر 4 جلدوں کی کتاب اگر یہ ہے تو تیسری اور چوتھی جلد جو ہے اس کی وہ معاملات سے متعلق ہی ہے، یعنی آدھی کتاب پوری معاملات سے متعلق۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقہا محدثین کے نزدیک معاملات کی اتنی اہمیت تھی کہ انہوں نے کتابوں کو تالیف کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے، انہوں نے بہت زیادہ اس کو اہمیت دی کہ معاملات کے ابواب کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ بازار کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے لین دین کو دیکھتے تھے، اور لوگوں کے لین دین اور عرف سے وہ مسائل کے حل کے اندر مدد حاصل کرتے تھے، کہ لوگوں کے معاملات کو پہلے سیکھ لیتے اور اس کے بعد اس کا حل اور اس کی سولوشن اس کا پیش کرتے۔ آخری چیز جو معاملات کے اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا، مالی لین دین کے اندر کسی کا مال ہڑپ کیا اور اس نے باطل طریقے سے کسی کا مال کھایا، اور اس کے بعد وہ توبہ بھی کرتا رہے، ساری زندگی توبہ کرتا رہے، اس کے وہ جو معاملات کی وجہ سے اس نے جو غلط قسم کا مال اس نے جمع کیا ہے، وہ جب تک مالکان تک واپس نہیں کرے گا یا اس کا صدقہ نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی اس سے۔
یہاں سے آگے ہمارا جو ٹاپک کا اصل وہ ہے وہ شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ معاملات کی اقسام. اب ہم جو تمہیدی بات تھی جس سے ہم نے ایک موٹیویشن لینی تھی کہ ہم چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں، وہ یہاں سے ختم ہو جاتی ہے. یہاں سے آگے اصل بات شروع ہوتی ہے کہ معاملات کی اقسام. معاملات میں نے شروع میں بتایا کہ مالی معاملات بھی ہوتے ہیں اور غیر مالی ہوتے ہیں. ہمارا ٹاپک جو یہاں پر ہے وہ مالی معاملات ہیں. مالی معاملات اور شرعی پابندیاں. اس ٹاپک کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مالی معاملات کوئی بھی مسلمان کرتا ہے تو شریعت کی طرف سے اس پر کچھ پابندیاں لگی ہوتی ہیں. ان پابندیوں کو اگر ہم کچھ اس کے اندر ڈیوائڈ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالی معاملات کے اندر سب سے زیادہ جو شریعت نے پابندی لگائی ہے وہ اس چیز کی لگائی ہے کہ کسی طرح سے بھی آپ کی کسی بھی ٹرانزیکشن میں کسی بھی مالی لین دین کے اندر سود کا ایلیمنٹ نہ ہو. کسی قسم کا سودی عنصر آپ کے مالی معاملے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. سود کے بارے میں حدیث میں اور فقہا کی تفصیلات جو ان کے اقوال کی تفصیلات ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ سود تو حرام ہی ہے، اور کسی جگہ پہ اگر سود کا شبہ بھی پایا جا رہا ہو تو اس لین دین کو بھی سود کے شبے کی وجہ سے حرام قرار دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے دھوکہ، کہ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جس کے اندر کاؤنٹر پارٹی کو، اگلے مقابل کو کسی قسم کا کوئی دھوکہ لگنے کا یا دھوکہ دینے کا کوئی اندیشہ ہو. ظلم، کسی بھی طرح سے آپ ایسا لین دین نہ کریں جس کے ذریعے سے آپ کسی پر ظلم کر رہے ہوں. آخری چیز جہالت ہے. اس جہالت سے مراد وہ جہالت نہیں ہے جو عام طور پہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ علم کے متضاد کے، جس کو ہم جانتے ہیں جہالت. اس جہالت سے مراد یہ ہے کہ انسرٹینٹی، کہ مالی عقد کے اندر کوئی ایسی جہالت ہو، یعنی ایسا ابہام ہو جس کی وضاحت نہ کی گئی ہو اور کل کو یہ جہالت جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکے. تو ایسی کسی قسم کی بھی کوئی جہالت اگر کسی مالی معاملے کے اندر پائی جا رہی ہے، چاہے وہ خرید و فروخت کا ہے، چاہے وہ رینٹلز کا ہے، چاہے وہ آپ کے شرکت کا ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی جہالت جس کی وجہ سے کل کو کوئی جھگڑا ہونے کا خطرہ ہو، تو اس سے مالی معاملہ جائز نہیں رہتا. اب بات رہی ہے کہ ہم کیوں حلال کمائیں. تو حلال کمانا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیات اور حدیث میں نے کوٹ کی ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ کسی بھی باطل طریقے سے آپس کے اموال کو، آپ کسی کے مال کو استعمال نہیں کر سکتے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور صرف پاک چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تمام ان اللہ عز وجل امر المؤمنین بما امر به المرسلین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت کو پیش کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، اے میرے رسول، پاک کھاؤ، طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو یہاں پر فرمایا کہ جو حکم رسولوں کو ہے وہی حکم عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی طیب اور پاک مال ہی کھایا کریں. اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات مما رزقناکم، کہ صرف پاک اور حلال مال ہی آپ کھا سکتے ہیں. یعنی آپ کو ہر وقت یہ سوچنا ہوگا کہ میرے منہ کے اندر یا میرے بچوں کے منہ کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے وہ کس مال کا ہے. اگر وہ حلال ہے تو بہت بہتر، اور اگر اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہے تو اس کو ہم یعنی اس مال کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والی حدیث جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ میرے پاس اپنا کوئی جھگڑا حل کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں اور میں اس کے درمیان قاضی کی طرف فیصلہ کرتا ہوں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دلیل پیش کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں. تو وہ دلیل ایسی پیش کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرے کے حق کو، اگرچہ ان کا حق نہیں ہوتا وہ، لیکن دوسرے کے حق کے اندر وہ اپنا حق ثابت کر کے فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے ایسا فیصلہ کر دوں جو اس کا حق نہیں تھا لیکن میرے فیصلے کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو وہ اس کو جہنم کی آگ کا ایک انگارہ سمجھے، چاہے تو اسے لے لے چاہے تو اسے چھوڑ دے.
یعنی حرام مال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جہنم کا ایک انگارہ ہے جس سے ہم سب نے بچنا ہے۔ حرام مال کے کچھ نقصانات یہاں پر قرآن مجید کی اس سے حدیث سے ظاہر ذکر کر رہا ہوں میں کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گوشت جو کسی حرام کمائی سے پلا ہو بڑا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، اور ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پلا ہو تو جنت اس کے لیے زیادہ موضوع ہے، جہنم اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک آدمی ہے وہ سفر سے بہت لمبے سفر سے آتا ہے آسمان کی طرف، ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ پراگندہ ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، یعنی ساری ایسی حالت ہے کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت رحم آنا چاہیے۔ پھر وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، دعا مانگنے کے لیے پکارتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطعم حرام و مشرب حرام و ملبس حرام وغذی بالحرام، یہ آدمی بہت زیادہ آہوزاری کے ساتھ اور بڑی گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا، اس کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ حرام سے ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی ہماری کمائیاں جو ہیں وہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ سود سے متعلق وعید، بہت سارے گناہوں کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، ان کے بارے میں بہت ساری وعیدیں آتی ہیں، لیکن جس قسم کی وعید سود سے متعلق وارد ہوئی ہے ایسی وعید کسی بھی گناہ کے متعلق نہیں آئی۔ یعنی شرک کے بعد، شرک تو انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے کسی گناہ پر ایسی وعید جو سود پر آئی ہے کسی گناہ پر نہیں آئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کو یہ فرمایا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اعلان جنگ کیا ہے ایسے آدمی کے لیے جو سود کو نہیں چھوڑتا۔ نیچے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، ویسے تو آپ حدیث کی کتب کو دیکھیں گے یا تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سارے نصوص ملیں گی جن کے اندر سود کی وعید ذکر ہوئی ہے، اور سود سے متعلق بہت ساری ارشادات آئے ہیں جن کے اندر بہت ہی زیادہ سود کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن میں نے یہاں پر جو ایک دو حدیثیں کوٹ کی ہیں وہ صرف حوالے کے لیے کوٹ کی ہیں، باقی آپ سود سے متعلق تفصیلی اگر پڑھنا چاہیں تو کتب میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا یعنی سود کھانے والے، سود کھلانے والے، لکھنے والے یا کسی سودی ایگریمنٹ میں گواہ بننے والے سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تو درکنار جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان پر جو ہے تو مسلمان لیکن سود کے معاملات کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں، تو کتنا برا کام ہوگا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت وارد ہوئی ہے۔ سود کے بارے میں اس لیے زیادہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے مالی معاملات کا اور آگے چونکہ ہمارا ٹاپک بینکنگ سے متعلق ہے اور تکافل سے متعلق ہے، اور اسی طرح شیئرز کے بارے میں اگر ہم پڑھیں گے تو باقی تقریباً تمام معاملات کے اندر سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ سود ہوتی ہے۔ تو اس لیے سود کے بارے میں زیادہ بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ سود کا جو اصل اس کی شناعت ہے، جو اس کی برائی ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے سامنے ہو تاکہ اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو۔ سود کے 10 نقصانات جو یہاں پر میں نے لکھے ہیں 10 کے قریب ہی ہیں، تقریباً 10 ہی ہیں۔ اس میں کچھ وہ ہیں جو ہدایہ کی شرح بنایا کے اندر یا عنایہ کے اندر فقہا نے لکھی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو معیشت دانوں نے نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کیے کہ یہ سود کی وہ ہوتی ہے، اور کچھ ایک دو ایسی ہیں جو میں نے خود تجزیہ کیا کہ سودی معاملات کی وجہ سے یہ معاملے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے یہ قرآن سے کچھ چیزیں ثابت ہیں آیات سے کہ روز قیامت جو ہے سود کھانے والا پاگل پن کا شکار ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتے ہیں اس آدمی کے خلاف جو سود کے اندر ملوث ہو۔
دنیا کے اندر تو قرآن کی آیات سے ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن ایک حدیث میں نے تفسیر ابن کثیر میں شاید پڑھا تھا کہ وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ آخرت کے اندر بھی سودی انسان کو اللہ تعالیٰ یہ حکم کریں گے کہ آپ اپنے ہتھیار سنبھالیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا وہ پڑے تو کتنا مشکل ہو جائے گا۔ آگے کفر پر خاتمے کا اندیشہ، فقہا لکھتے ہیں کہ سود کے اندر مسلسل لگنے کی وجہ سے کفر کے اندر خاتمے کا اندیشہ ہے کہ خاتمہ ایمان نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا اندیشہ ہے، اسی وجہ سے کہ اگر کافر کا کفر پر خاتمہ ہوتا ہے تو ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ کاروبار میں یقینی خسارہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو ختم فرماتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سود کو برباد کرنے کا قرآن کے اندر اعلان کر دیا تو سودی معیشت کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ملک کی معاشی ناکامی کا سب سے بڑی وجہ جو ہے سودی قرضہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے ملک کے اندر ہم اگر اس کی مثال لے لیں تو ہمارے بہت سارے قرضوں کی وجہ جو ہے وہ سود چکانا ہوتا ہے، یعنی پرانے قرض جو ہم نے سود پر اٹھائے ہوئے ہیں IMF سے یا دیگر اداروں سے، تو ان کے سودی جو ہمارے اوپر سود چڑھ رہا ہے اس سود کو ہم اتارنے کے لیے مزید قرضے لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ملک کے اندر بحران آتا ہے اور ملک جو ہے معاشی طور پہ نیچے آ جاتا ہے، اس کا معاشی استحکام جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ غلامی کا پھندا، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ورلڈ بینک کی طرف سے یا IMF کی طرف سے، ان کی طرف سے جب قرضہ ملتا ہے کسی ملک کو تو ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق بنانا ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ پالیسیز اپنی استعمال کرتے ہیں اور ان سے قرضہ مانگے جاتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے نہیں ہیں۔ جب قرضہ دیتے ہیں تو کچھ چیزوں پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کچھ پالیسیز ان کی مرضی کی بنانی پڑتی ہے، جس سے ہم ان کے غلام کی طرح نظر آتے ہیں۔ مہنگائی کی جڑ اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سود کی وجہ سے جب سودی قرضہ کوئی آدمی اٹھاتا ہے، کوئی فیکٹری والا یا کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ کوئی بھی ہو، وہ جب سودی قرضہ اٹھاتا ہے تو سودی قرضے کی وجہ سے وہ اپنی کاسٹ بڑھا دیتا ہے کہ مجھے اس پر جتنا سود ادا کرنا پڑا وہ بھی اپنی لاگت کے اندر شمار کر کے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ملکی سطح پر جب وہ قرضہ اٹھاتے ہیں تو وہ اپنا بجٹ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے تو اپنا ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، اور جو سبسڈی وہ ہوتی ہیں، جو کسی قسم کی مراعات انہوں نے دینی ہوتی ہیں عوامی سطح پر یا حکومتی سطح پر، وہ مراعات کم کر دیتے ہیں، جس سے عوام کے اندر مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ تقسیم دولت کا عدم توازن، یہ تو سود کی حکمت بتائی گئی، زکوٰۃ کی حکمت جیسے بتائی گئی کہ زکوٰۃ کی وجہ سے تقسیم دولت میں توازن آتا ہے، تو اسی طرح سود کی وجہ سے دولت کے اندر دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ غیر حقیقی دولت کی بہتات یعنی تخلیق زر، بینکنگ جو سودی بینکنگ ہے ان کا بہت بڑا ایک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سود پر جو قرضے دیتے ہیں انہی قرضوں کو مزید ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں اور ایک آرٹیفیشل قسم کی ایک دولت کو دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی فگرز میں، حالانکہ ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اب یہاں سے آگے جو چیزیں شروع ہو رہی ہیں ان کے اندر تھوڑا سا غور کی ضرورت ہوگی آپ لوگوں کی طرف سے، کیونکہ پہلی جتنی بھی چیزیں شمار پڑھی جا رہی تھی وہ تو بالکل تقریباً عام فہم تھی، آسان تھی۔ یہاں سے آگے ہے کہ سود کیا ہے۔ سود دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے ربا القرض اور ایک ہے ربا التفاضل۔ ربا القرض اس سود کو کہتے ہیں جو ہم کسی کو قرضے کے طور پہ کوئی کیش پیمنٹ کرتے ہیں، قرضے کے طور پر کچھ مال دیتے ہیں اور اس پر ہم ان کے ساتھ یہ طے کر دیتے ہیں کہ اگر میں 1,00,000 روپے آپ کو دے رہا ہوں تو اس 1,00,000 کے بدلے میں آپ کو 1 سال بعد 1,10,000 مجھے واپس کرنے ہوں گے، تو یہ ربا القرض کے اندر آتا ہے۔ نیچے ہے ربا التفاضل، یہ ہم جنس چیزوں کو آپس میں فروخت کرنے کی وجہ سے آتا ہے اپنے آپ کے ٹرانزیکشنز کے اندر۔ مثلا آپ کوئی چیز اگر بیچ رہے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے میں، تو اس میں فقہا نے کچھ چیزیں معیار طے کی ہیں کہ اگر وہ ایک ہی جنس کی ہیں اور ایک ہی طرح سے تولی جاتی ہیں، یعنی دونوں تول کر بیچی جاتی ہیں یا دونوں ناپ کر بیچی جاتی ہیں، تو ان کو جب آپ بیچ رہے ہوتے ہیں تو ان میں آپس میں برابری ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک زیادہ ہے اور ایک طرف سے زیادہ ہے اور ایک طرف سے کم ہے تو اس زیادتی اور کمی کو سود کے زمرے میں حدیث کے اندر ڈالا گیا ہے۔ حدیث میں 6 چیزوں کو بیان کیا گیا، سونا، چاندی اور کھجور اور جو
اور اس طرح کی نمک وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو ذکر کیا گیا، اور پھر یہ فرمایا کہ ان کو بالکل برابر برابر بیچا جا سکتا ہے، ان کو آپ زیادتی اور کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے۔ تو یہ جو لین دین کے اندر چیزوں کو آپس میں بیچتے ہوئے، ہم جن چیزوں کو بیچتے ہوئے جو تفاضل ہوتا ہے، جو کمی زیادتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو سود داخل ہوتا ہے عقود کے اندر، اس کو ربا تفاضل کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ سود سے ملتی جلتی صورتیں جائز ہیں، لیکن عوام کے اندر ان چیزوں کو سود شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ سود کی ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی، تو اس لیے ان چیزوں کو بھی سود شمار کر دیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا ہے حسن ادائیگی، یعنی ایک آدمی کو آپ قرضہ دیتے ہیں، 1 لاکھ روپے آپ نے کسی کو قرضہ دیا، جب وہ 6 ماہ کے بعد آپ کو واپس لوٹانے آیا تو اس نے 1 لاکھ کے ساتھ 5,000 روپے اوپر اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے آپ کو ادا کر دیے۔ تو یہ جو 5,000 روپے ہے، جو پہلے سے آپ نے اس کے ساتھ قرضہ دیتے ہوئے طے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حسن ادائیگی، حسن القضاء۔ تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی سود نہیں ہے، کیونکہ یہ قرض دیتے ہوئے آپ نے اس کے ساتھ طے نہیں کیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے کہ جب بھی وہ کسی کو قرضہ واپس کرتے تو وہ بڑھا کر واپس کیا کرتے تھے۔ ادھار معاملہ، عام طور پر بعض لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ادھار معاملہ کرتے ہیں تو ادھار معاملے کے اندر اگر کوئی قیمت کو بڑھا دیتا ہے تو اس کے اندر جو بڑھوتری ہوتی ہے قیمت کے اندر، مثلا ایک موبائل آپ خرید رہے ہیں جو آپ کو نقد ریٹ پہ 50,000 کا مل رہا ہے، لیکن وہی بروکر آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر یہی موبائل آپ مجھ سے 6 ماہ کے ادھار پر خریدیں گے تو میں آپ کو یہی موبائل 55,000 کا دوں گا۔ تو اب یہ ادھار معاملے کی وجہ سے جو قیمت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، یہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سود ہوتا ہے، لیکن یہ سود ہے نہیں۔ فقہا نے اس کو سود سے خارج شمار کیا ہے، یہ سود کا معاملہ نہیں ہے۔ اس پر ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے۔ سروس چارجز، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم موبائل کے اندر لوڈ کرواتے ہیں، جو ایڈوانس منگوایا جاتا ہے، کبھی کسی کا بیلنس ختم ہو جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 20 روپے اگر آپ کروائیں گے تو ہم آپ سے 25 روپے کٹوتی کریں گے بعد میں۔ اس کو بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ سود کی طرح نظر آتا ہے، لیکن سود ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 5 روپے اوپر آپ سے لے رہے ہیں، یہ اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کرنے کی جو سروس ہے وہ لے رہے ہیں آپ سے۔ تو سروس چارجز اس قسم کے ڈالے جا سکتے ہیں اور یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ اجناس کے قرضے، ہم نے ربا تفاضل میں پڑھا کہ اگر ہم جن چیزوں کو آپس میں فروخت کیا جائے تو ان میں برابری کا ہونا ضروری ہے۔ اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے گھروں میں کہ ایک دوسرے کو ضرورت پڑتی ہے اجناس کی، تو وہ جیسے گندم کسی کی ختم ہو گئی، دیہاتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کہ گندم ختم ہوگی ایک گھر میں تو وہ اپنے پڑوس سے، رشتہ دار سے گندم پکڑ لیتا ہے کہ مجھے 1 من دے دے، میں بعد میں دے دوں گا۔ تو یہ قرضہ ہوتا ہے، اس میں کوئی فروختگی کا عمل نہیں ہوتا۔ تو قرضے کی وجہ سے جو بڑھوتری اگر اس میں ہو جائے یا وہ ہاتھ در ہاتھ نہ ہو، نقد نہ ہو، تو اس میں سود نہیں ہوتا۔ آگے ہے مختلف کرنسیوں کا کاروبار، کہ ہم نے ایک آگے آئے گی بے صرف، یہ بھی ربا تفاضل کے ہی ایک صورت ہے کہ چاندی کو چاندی کے بدلے بیچے تو برابر ہونا چاہیے، سونے کو سونے کے بدلے بیچے تو برابر ہونا چاہیے۔ پھر آگے یہ آتا ہے کہ اگر روپے کو روپے کے بدلے آپ بیچ رہے ہیں تو اس کو بھی برابر ہونا ضروری ہے۔ یعنی 100 روپے کے بدلے میں اگر آپ کسی سے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ چینج دے دیں 100 روپے کی، تو یہ چینج جو ہے یہ چینج آپ کی برابر ہونی چاہیے۔ یعنی 100 روپے کے بدلے اگر 10 کے نوٹ لے رہے ہیں تو وہ برابر 100 ہی ہونے چاہیے۔ تو 110 روپے آپ نہیں لے سکتے۔ تو اسی طرح یعنی ہم جنس کرنسیوں میں، ایک ہی کرنسی میں جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ برابر ہوں۔ لیکن اگر آپ ڈالرز کے بدلے میں روپے کو خرید رہے ہیں یا روپے کے بدلے میں ین کو خرید رہے ہیں، یعنی کرنسیز مختلف ممالک کی ہیں، تو ان کے اندر تفاوت ہو سکتا ہے، یعنی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کرنسیز کی بے ہو رہی ہے تو ان کو برابر ہونا چاہیے، لیکن چونکہ جنس مختلف ہو گئی اس لیے ان کے اندر سود نہیں پایا جا رہا۔ مختلف اچھا، سونے چاندی کی خریداری، سونے چاندی کی خریداری اگر سونے اور چاندی سے ہی کی جائے تو پھر تو سود اس میں آ سکتا ہے، لیکن جب ہم سونے کی خریداری روپے سے کرتے ہیں، سونے کی خریداری ڈالر سے کرتے ہیں، تو پھر اس میں سود کا یعنی صرف کا ایلیمنٹ نہیں پایا جاتا، بلکہ اس میں عام بویوں کی طرح ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں۔
ہم نے چونکہ مالیات کے بارے میں پڑھنا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے اندر رائج کون کون سے نظام ہیں، نظام معیشت۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً 4 قسم کے نظام جو ہیں، بنیادی طور پہ 3 ہیں، لیکن چوتھا جو ہے ان اوپر والے دونوں کے اشتراک سے ایک وجود میں آیا۔ سب سے پہلے ہے سرمایہ دارانہ نظام، یہ یورپین کنٹریز اور امریکن کنٹریز میں ہے۔ تو وہاں پر سرمایہ دار نظام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ آزادی ہوتی ہے اس میں کہ ایک آدمی اپنے پیسے سے کچھ بھی کمائے، کسی طرح کمائے، بس اس کو کمانے کی کھلی آزادی ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی کا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں۔ اس سے یہ ہوا کہ یہ نظام جب رائج ہوا تو اس سے بہت سارے لوگ بہت زیادہ متمول امیر ہو گئے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بالکل غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے۔ آگے اشتراکیت ہے۔ اشتراکیت اسی نظام کو توڑنے کے لیے پیدا ہوئی۔ اس میں پھر لوگوں نے ایسے کیا کہ لوگوں کے جتنے بھی وہ تھے اموال تھے وہ اسٹیٹ کے پاس چلے گئے اور یہ ایک نظریہ بنایا گیا کہ جتنے بھی اموال ہیں اسٹیٹ میں وہ سب کے سب اسٹیٹ کی ملکیت ہے اور اس میں کسی بھی انسان کا کوئی ملکیت نہیں، بلکہ وہ اس کے اسٹیٹ کا وہ ملازم کے طور پہ کام کرے گا، جتنا بھی وہ کام کرے گا اس کو تنخواہ ملے گی۔ تو اس سے بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی اور لوگوں سے اموال چھنے، ان کے گھر چھن گئے، ان کے کاروبار چھن گئے اور لوگ بالکل خالی ہاتھ ہو گئے، سب کچھ اسٹیٹ کے پاس چلا گیا۔ یہ دونوں چونکہ انسان کے بنائے ہوئے تھے، اس میں اعتدال نہیں تھا، تو بہت زیادہ اس میں حقوق مارے گئے لوگوں کے۔ مخلوط نظام معیشت ان دونوں نظاموں کی ناکامی کے بعد ایک وجود میں آیا کہ اس میں اشتراکیت اور سرمایہ دار نظام کو مخلوط کر دیا گیا اور کچھ قواعد اس کے لے لیے، کچھ اس کے لے لیے، دونوں مکس ہو گئے، لیکن یہ اتنا زیادہ عام نہیں ہے۔ آگے ہے اسلامی نظام معیشت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے انسانوں کو دیا ہے۔ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ انسان کے فلاح و بہبود کے لیے پوری طرح ضمانت ہے اس میں۔ تو وہ کسی قسم کی کوئی بھی اس کے اندر یعنی ایسی کجی یا ایسی کمی نہیں جس کی وجہ سے انسان کے حقوق ضائع ہو سکے۔ سرمایہ دار نظام کے جو 2 بڑے نقصان ہیں وہ بے لگام آزادی ہے، کسی بھی یعنی آپ اپنے انکم کو کمانے کے لیے آپ کسی بھی طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اور غریب کا استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ اشتراکیت کے اندر جو منفی پہلو ہیں وہ یہ ہے کہ ملکیت کی نفی، یعنی آپ کے ہاتھ میں اس وقت جو کچھ ہے اگر اشتراکیت کا نظام نافذ کر دیا جائے تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، آپ زیرو پر آ جائیں گے۔ آپ اور یعنی ایک مالدار انسان اور گلی میں جو فقیر ہے وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ نظام وراثت کا ابطال، یعنی والد نے اگر بہت بھی زیادہ محنت کی ہو تو اس کی وراثت اس کے اولاد کے اندر تقسیم نہیں ہوتی بلکہ وہ اسٹیٹ کی ہی ہوتی ہے، تو اس کے بچے جو ہیں وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اسلامی نظام کے مثبت پہلو، اگر اسلامی نظام کو ترویج دی جائے تو دولت کا عادلانہ تقسیم ہوگی، وراثت کی عادلانہ تقسیم ہوگی، زکوٰۃ کی وجہ سے جو مال غریبوں کو ملتا ہے، یہ ایک اہم پہلو ہے اسلام کا جو کسی اور معاشی نظام میں نہیں پایا جاتا۔ صدقات بھی اسی کیٹیگریز کے ہیں، وقت بھی تقریباً اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ میں تھوڑا تیز چلوں گا آگے چونکہ ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہیں اور وقت کافی کم محسوس ہو رہا ہے۔ اسلامی مالیاتی نظام اور پابندیاں۔ اسلامی نظامی مالیات میں 3 قسم کی پابندیاں ہیں۔ ایک ہے شرعی پابندیاں، یعنی وہ معاملات جن کو شریعت نے نصوص کے اندر، احادیث کے اندر، قرآن کے اندر ان کو منع کر دیا، تو یہ شرعی پابندیاں ہوتی ہیں، ان کی پاسداری ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر عقود جائز نہیں ہوتے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ریاستی پابندیاں، قانونی پابندیاں۔ یہ وہ پابندیاں ہوتی ہیں جس کو شریعت نے تو نافذ نہیں کیا ہوتا، لیکن ریاست اور ایک ملک جو ہے اپنی عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کچھ پابندیاں لگا دیتے، جیسے اسمگلنگ پہ پابندی لگ جاتی ہے یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پراپرٹی کے بیچنے پہ پابندی کبھی لگ جائے۔ تو اس طرح کی پابندیاں، یہ ریاستی پابندیاں، یہ بھی ضروری ہوتی ہیں کسی معاملے کو جائز ہونے کے لیے۔ اخلاقی پابندیاں جو ہے یہ کسی معاملے کے جائز ناجائز ہونے کے لیے ضروری نہیں، یہ انسان اپنے اوپر خود لگا رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو ایک معاملے کے اندر بہت زیادہ نفع ہے، لیکن وہ لوگوں کی غربت کی وجہ سے، لوگوں کے حالات کی وجہ سے زیادہ نفع نہیں کمانا چاہتا اور اس چیز کو وہ آخرت پر چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا زیادہ نفع ملے۔ تو اس قسم کی جتنی پابندیاں جو انسان اپنے اوپر خود لاگو کرتا ہے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ ساری اخلاقی پابندیاں کہلاتی ہیں۔
ہم جتنے بھی عقود کرتے ہیں معاملات کرتے ہیں مالی، اس کے اندر دو طرح کے معاملے ہوتے ہیں۔ مالی معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عقد تبرع یا عقد غیر معاوضہ۔ ایسے معاملات جس میں ہم مال ایک طرف سے تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف سے ہمارے پاس کچھ نہیں آ رہا ہوتا، جیسا کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یہ ایک مالی معاملہ ہے لیکن اس کو جب ہم یعنی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے مال جا رہا ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کی طرف سے، لیکن فقیر اس کے اگینسٹ میں کچھ بھی نہیں دے رہا ہوتا، تو یہ عقد تبرع ہے، عقد معاوضہ نہیں ہے۔ اور ایک کچھ ہے عقد معاوضہ، ہمارا جو یہاں پر موضوع رہے گا وہ عقد معاوضہ ہی رہیں گے، جن میں دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ آ جا رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے مال جا رہا ہے دوسری طرف سے مال آ رہا ہوتا ہے، کچھ یعنی ایک چیز کو اگر موبائل کو بیچا خریدا جا رہا ہے تو خریدنے والا پیسے دے رہا ہے اور بیچنے والا موبائل دے رہا ہے، تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ آ جا رہا ہوتا ہے، تو یہ عقد معاوضہ کہلاتے ہیں۔ یہ عقد تبرع اور عقد معاوضہ کی ضرورت ہمیں تکافل کے باب میں پڑے گی، انشورنس والے باب میں، وہاں جا کے اس کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ عقود مالیہ فائنینشیل ایگریمنٹس کی مختلف اقسام ہیں، جس میں سب سے جو مین ہے وہ ہے بیع یعنی خرید و فروخت، اس کے بعد ہے اجارہ یعنی کرایہ داری کے معاملات، وکالت، وکالت ایک تو جو ہم کورٹ کے اندر وکالت شمار کرتے ہیں، یہ بھی وکالت کا ہی ایک قسم ہے، لیکن یہ وکالت وہ ہے جب آپ کسی کو مثلا کوئی چیز بیچنے کے لیے اپنے اس پہ ایجنٹ بنا دیتے ہیں کہ آپ جا کر مجھے میری یہ چیز بازار میں فروخت کر کے ہیں، تو اس کو وکالت کہتے ہیں۔ اسی طرح شرکت جو ہے پارٹنرشپ، کہ بہت سارے لوگ مل کر یا دو بندے مل کے یا تین یا چار جتنے بھی ہوں وہ مل کر کچھ کاروبار کریں، مالی معاملات کریں، تو اس کو پارٹنرشپ کے نام سے یا شرکت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مضاربت، مضاربت جو ہے وہ شرکت کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ مضاربت میں ایک طرف سے مال ہوتا ہے اور ایک طرف سے عمل ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والا کام کرتا ہے اور انویسٹر جو ہے وہ صرف پیسے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے وعدہ بیع، یہ کوئی عقد نہیں ہوتا بلکہ عقد کا ایک وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ عرصے بعد وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یا کو بیچوں گا یا یہ والی چیز آپ سے خرید لوں گا، تو یہ عقود کی قسم تو ہے، اس پہ بہت سارے وہ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو یعنی عقود کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ بیع کی مختلف اقسام، ہم بیع کو دیکھیں گے، بیع کی مختلف تقسیمات کی ہیں فقہا نے، یہ بہت رچ وہ ہے سلائیڈ ہے، اس کے اندر تو علماء کے لیے بھی کافی زور لگتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں، تو عوام کے لیے تو بھی مشکل ہوگا، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے آسان ہو۔ ہے تھوڑا سا کنفیوژن ہوگی اس میں تھوڑی سی آپ کو، لیکن آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ فقہا نے بیوعات کی تقسیم کی ہے حکم کے اعتبار سے، کہ ایک بیع وہ ہوتی ہے جو صحیح ہوتی ہے، یعنی شریعت نے اس کی اجازت دے دی کہ یہ بالکل صحیح طور پہ منعقد ہوئی ہے۔ دوسری بیع یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر شریعت نے یہ کہا کہ یہ فلاں بندے کی اجازت پر موقوف ہے، مثلا آپ کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر بیچ دیں تو یہ بیع موقوف ہوتی ہے، یعنی اس کو روک کے رکھا گیا ہوتا ہے شرعاً، کہ وہ بندہ جب اجازت دے گا تو پھر جا کے یہ نافذ ہوگی، یہ بیع پوری مکمل ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، تو تب تک یہ موقوف رہتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے فاسد کی، کہ جس میں آپ نے بیع کی کوئی شرط چھوڑ دی یا کوئی شرط کے خلاف کوئی ایسا کام کر لیا، کوئی اضافی شرط ایسی لگا دی جو فاسد تھی، اس کی وجہ سے آپ کا معاملہ فاسد ہو گیا۔ اس معاملے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو واپس کرنے کا حکم ہوتا ہے، شریعت اس کو کہتی ہے کہ اس کو ختم کرو، جو چیز آپ نے خریدی اس کو واپس کرو، جو پیسے دیے وہ اس سے واپس لے لو۔ مکروہ تحریمی بیع جو ہے یہ خود تو ٹھیک ہوتی ہے، لیکن یہ کسی خارجی یعنی کسی سائیڈ والے کسی میٹر کی وجہ سے یہ حرام ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کسی کو مثلا جنگ کے حالات ہوں اور کوئی مسلمانوں کے دشمن کو کوئی ہتھیار فروخت کرنا شروع کر دیں، تو جنگی حالت میں دشمن کو کوئی ایسی چیز بیچنا جس کو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے تو یہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس کے بعد ہے باطل، یہ ایسی بیع ہے جس میں ارکان کے حد تک یعنی بہت بڑی کوئی چیز ایسی مس ہو گئی جس کی وجہ سے شریعت نے اس کو بالکل وائڈ تصور کیا اور کہا کہ یہ بیع بالکل ایسی ہے جیسے ہوئی ہی نہیں۔ مثلا آپ شراب کے بدلے میں گندم بیچیں یا شراب خریدیں، آپ پیسے دے کے آپ شراب خرید رہے ہیں،
تو شراب ایک ایسی چیز ہے جس کی شریعت نے مسلمان کو خریدنے کی اجازت ہی نہیں دی. تو شراب کی یہ جو بے ہوئی ہے یہ بالکل باطل ہے شریعت کی نظر میں، اور شریعت نے اس کو بالکل بے تصور ہی نہیں کیا. آگے ہے سبجیکٹ میٹر کے اعتبار سے، یعنی مبی میں اختلاف کے اعتبار سے بے کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں. مطلق بے یہ ہے کہ آپ جو بے ہے عام طور پہ چیز کو خریدتے وقت یعنی اس کو ایک طرف سے ثمن ہے روپے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ اس کو دے رہے ہیں. یہ ایک چیز جو ہے نا اس میں پیمنٹ، یہ کیٹیگری ہم نے سلم کی ادھر نہیں ڈالنی تھی لیکن ڈل گئی. چلو اس کو اس طرف یہ ٹائپ آف مسٹیک ہی سمجھیں اس کو، کہ مطلق کے اندر یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے پیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس اور ایک طرف سے آپ سامان دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے بارٹر سیل، مقایضہ. اس میں دونوں طرف سے مال ہوتا ہے، اور صرف جو ہے وہ دونوں طرف سے مال ہی ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے پیسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو آپس میں خرید و فروخت کی جا رہی ہوتی ہے. اور آگے ہے تیسری کیٹیگری جس کو تیسری اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے، اس میں ہے کہ چیز کو خرید کر آگے بیچنے کے اعتبار سے، جب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں اور پھر اس کو آگے بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے مختلف قسم کی بیوعات ہوتی ہیں. ایک ہے مساومہ، کہ آپ نے ایک چیز خریدی، آپ بازار میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ سے خریدنے کے لیے آیا، آپ نے چیز وہ خریدی تھی مثلا 1000 کی. جب آپ اس کو بیچنے لگے تو آپ نے اس کو یہ ڈسکلوز نہیں کیا کہ میں نے اس کو 1000 میں خریدا، نہ اس نے آپ سے پوچھا، بس اس نے اس کی قیمت لگا دی کہ یہ مجھے آپ 1500 میں دے دیں، 1200 میں دے دیں. تو پہلی قیمت سے قطع نظر آپ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں کسی بھی قیمت پر. اس کے بعد ہے مرابحہ. مرابحہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلی قیمت کو ہی بیس بنایا جاتا ہے. مثلا آپ نے چیز 1000 کی خریدی تھی اور آپ کا جو بائر ہے وہ آتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز آپ بیچ دیں، لیکن جتنے بھی آپ نے خریدی ہے اس پر آپ 200 روپے نفع رکھ لیں اور مجھے بیچ دیں. تو یہ چیز آپ کو اس کو بتانا پڑے گا کہ مجھے یہ چیز 1000 میں پڑی ہے اور اس کو میں 1200 میں آپ کو بیچوں گا. آگے ہے تولیہ، کہ چیز جتنے میں خریدی ہے اتنے میں ہی آگے بیچنا. یعنی 1000 کی خریدی، پھر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے کہا یار چیز مارکیٹ میں مہنگی تو بہت مشکل ہے کہ بکے، تو مجھے ابھی چونکہ کیش کی ضرورت ہے تو میں اس چیز کو اتنی ہی قیمت میں کسی کو بیچ دیتا ہوں. تو اس پر جو بائر ہیں اکثر راضی ہو جاتے ہیں کہ جتنے میں خریدی اتنے میں مجھے دے دیں. وضیعہ کے اندر اس سے بھی گری ہوئی صورت ہوتی ہے کہ آپ نے چیز خریدی اور وہ آپ کو مہنگی پڑ گئی، بہت زیادہ آپ نے اس کی قیمت ادا کری جو اس کی تھی نہیں، لیکن بعد میں آپ اس کو بیچنے جا رہے ہیں تو قیمت لگ نہیں رہی، تو آپ اس قیمت کو ذکر کرتے ہیں اپنے بائر سے کہ میں نے یہ 1000 میں خریدی لیکن میں آپ کو یہ 800 روپے میں دوں گا. تو آپ اپنے اصل قیمت سے بھی کم کر کے اس کو دے رہے ہوتے ہیں. چوتھی جو تقسیم ہے وہ ہے قیمت کی ادائیگی اور مبی پر، یعنی جو سبجیکٹ میٹر ہے، جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس پر قبضے کے اعتبار سے ہے. سب سے پہلے اس میں نقد بے، جو آپ موقع کے اوپر چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اسی وقت آپ قیمت اس کی ادا کرتے ہیں. جیسے عام طور پہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم بازار جاتے ہیں، پیسے اپنے پاس نقد کیش لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر ہم کیش دے کر اور چیز اٹھا لیتے ہیں. تو یہ ہاتھ در ہاتھ ہوتا ہے بالکل نقد، اس میں کسی قسم دونوں طرف سے ادھار نہیں ہوتا. دوسری قسم ہے ادھار بے کی. ادھار بے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ قیمت بعد میں ادا کرتے ہیں، چیز پر قبضہ اسی وقت کر لیتے ہیں. تیسری چیز ہے سلم کی. سلم ایک بے کی ایک صورت ہے جو ضرورت کے درجے میں شریعت نے اس کو مشروع کیا ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے ابھی. مثلا جیسے عام طور پہ یہ جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوتی ہیں جیسے شوگر ملز وغیرہ ہیں، یا کسی کسان کے پاس کوئی فصل آنے والی ہے 2 4 5 ماہ کے بعد، تو اس کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کو امید ہے کہ مجھے 3 4 ماہ بعد اتنی میرے پاس فصل آ جائے گی. یا شوگر مل ہے تو وہ یہ کہہ رہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی چینی آ جائے گی لیکن ہمیں ابھی پیسوں کی ضرورت ہے. تو اس میں وہ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں ابھی، اور جتنے پیسے آپ دے رہے ہیں اتنے اتنے من فلاں فلاں چیز، اس کی باقاعدہ شرائط ہیں، وہ ساری شرائط کے ساتھ اس کو طے کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہوگی، اتنی کی ہوگی، اس قسم کی ہوگی، فلاں جگہ پر ڈیلیوری ہوگی اس کی، اور اس قسم کی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس وقت دیں گے. تو ایک ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے کہ فلاں ڈیٹ پر آپ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے اور اس کی قیمت ابھی دے دی جاتی ہے. تو اس کو سلم کو اس لیے الگ قسم شمار کیا کہ اس میں قیمت کی ادائیگی ابھی ہوتی ہے اور چیز آپ کو 2 3 ماہ 4 ماہ بعد ملنی ہوتی ہے. استثناء مینوفیکچرنگ کو کہتے ہیں. آپ آرڈر پر کوئی بھی چیز بنواتے ہیں تو اس کو استثناء کہتے ہیں. مثلا آپ فرنیچر بنوانے چلے گئے، یا آپ نے جیولری کا کوئی سیٹ بنایا، یا آپ نے جوتا بنوایا، کسی قسم کی کوئی بھی چیز آپ جب آرڈر پر بنواتے ہیں تو اس کو استثناء کہتے ہیں.
تو اس کی صورت اس کو الگ اس لیے شمار کیا کہ سلم اور اس میں 2-3 چیزوں کا فرق ہے کہ سلم میں مینوفیکچرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز آپ سلم کے طور پہ خرید سکتے ہیں، لیکن استثناء کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس چیز کے اندر مینوفیکچرنگ پائی جائے، وہ ایسی چیز ہو جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے کاریگری کے ذریعے اس کو بناتا ہو۔ اور دوسری اس میں فرق دوسرا یہ ہے کہ سلم کے اندر پوری کی پوری قیمت اسی وقت ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ استثناء کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ استثناء کے اندر بہت ساری ریلیکسیشن ہے کہ آپ چیز کو قیمت اس کی شروع میں بھی دے سکتے ہیں، درمیان میں بھی دے سکتے ہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، اس لیے ایک الگ ایک صورت ہے۔ ان سب چیزوں کو تفصیلاً بیان کرنے جائیں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس پہ، تو ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اس سے۔ بیع کے اندر ارکان، بیع کے ارکان سے مطلب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں میں سے کچھ بھی رہ گیا تو آپ کی بیع باطل ہو جائے گی۔ جو ہم نے باطل کی صورت پڑھی تھی ایک، تو یہ اس کیٹیگری کو سے بچنے کے لیے ہے۔ سب سے پہلے آفر اینڈ ایکسیپٹنس، ایجاب و قبول آپ کے پاس، یا ایجاب و قبول کا مطلب ہے کہ آپ آفر کریں کسی کو اور وہ اس کو قبول کرے باقاعدہ، تو یہ ایجاب اور قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس پائے جائیں گے تو پھر بیع ٹھیک ہوگی۔ عاقدین کا مطلب ہے کہ دو پارٹیز کے درمیان بیع ہونی چاہیے، ایک بندہ ایک ہی چیز کو خود کو نہیں بیچ سکتا۔ مثلا آپ کو کسی نے یہ ایجنٹ بنایا کہ آپ میرا یہ موبائل جو ہے وہ بازار پہ جا کے بیچ کے آئیں، لیکن وہ موبائل آپ کو خود بہت اچھا لگا تو آپ اس موبائل کو خود ہی اپنے آپ کو بیچیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ اس بندے سے جا کے خود خریدیں گے، تو دو پارٹیز ہونا ضروری ہے، اور دونوں کا عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ سمن، بیع کے اندر سمن کا ہونا ضروری ہے، اس کا رکن ہے، اور سمن کا ایسی چیز ہونا ضروری ہے جس کو شریعت نے بھی سمن تصور کیا ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو سمن نہ بن سکتی ہو۔ اور سبجیکٹ میٹر کا مال متقوم ہونا ضروری ہے۔ مال متقوم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو شریعت نے مال تصور کیا ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو شریعت مالی تصور نہ کرے۔ جیسے میں نے شراب کی مثال دی تھی کہ مسلمان شراب کو نہیں خرید سکتا، بیع باطل ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب کو شریعت نے مال تصور نہیں کیا، اور اگر شراب کو مال تصور نہیں کیا تو اگر کوئی مسلمان اس کی بیع کرتا ہے تو یہ بیع اس کی باطل ہوگی۔ یہ کچھ بھائی جو ہے نا وہ سلائیڈ کے اوپر کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ اچھا، میرا اچھا خیال ہے فیضان بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں ذرا ٹائم کا۔ بس میں انشاءاللہ اس کو سمیٹنے جا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں جلدی ہو جائے، 15 منٹ تقریباً لگیں گے۔ جی ساتھیوں سے ٹھیک ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا سا ٹھیک صبر ہے۔ سے کام لیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ لگے رہیں گے۔ اچھا جی، بیع کی خاص اقسام ہیں، یعنی یہ دو قسمیں ایسی ہیں جو پچھلی جو ارکان ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے بہت سارے اس میں مس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اجازت شریعت نے دی ہوتی ہے۔ بیع تعاطی، اس میں ایجاب و قبول لفظاً نہیں ہوتا، بلکہ ایک آدمی جاتا ہے دکان پہ، کوئی چیز پڑی، اس چیز کو اٹھاتا ہے، اس کی قیمت کاؤنٹر پہ رکھ دیتا ہے، دکاندار اس چیز کو اٹھا کے اپنے کاؤنٹر میں رکھ لیتا ہے اور چیز اس کو دے دیتا ہے، تو دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوتی، کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوتا، لیکن اس چیز کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے عرف اور رواج کی وجہ سے۔ بیع استجرار اسی طرح کی چیز ہوتی ہے، جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ محلے کی کسی بھی پرچون کی دکان پہ ایک کھاتا لگوا لیتا ہے اپنا، کہ میرے بچے آئیں گے اور ان کو جو چیز ضرورت آپ ان کو دیتے رہیں، مہینے کے بعد ہم حساب کریں گے، جو میرے کھاتے میں گیا ہوگا اس سب کے پیسے دے دوں گا۔ یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ پیسے ایڈوانس میں دے دیتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں جو ریٹ لسٹ کے مطابق جو ہوتی ہیں اس کو دیتا رہتا ہے، تو اس میں جب چیز خریدی جا رہی ہوتی ہے اس وقت کوئی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوتا، بلکہ چیزیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، حساب جو ہے وہ 1 مہینے بعد ہوگا۔ تو اس پہ بہت سارے فقہا کو اشکالات بھی ہوئے اور انہوں نے اس کو ناجائز بھی کہا، لیکن بعد میں جو راجح قول تھا وہ یہی تھا کہ استجرار، اس طرح کے کھاتے لگوا کے جو چیز خریدی جاتی ہے یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ بیع کی شرائط ہم نے ارکان پڑھ لیے تھے، ابھی شرائط ہیں۔ شرائط میں ہے کہ جو لوگ بیع کر رہے ہیں وہ عاقل بھی ہوں، ممیز بھی ہوں۔ چھوٹا بچہ یا پاگل آدمی اس کی بیع معتبر نہیں ہے۔ کوئی بچہ گلی میں جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو 10 روپے دے کر یا ٹافی یا چاکلیٹ دے کر اس سے موبائل خرید لیں تو، اور بعد میں آپ یہ کہیں کہ میں نے تو اس سے خرید لیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ تو 10 روپے کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے موبائل کے بدلے میں۔ تو عاقل ہونا اور ممیز ہونا یہ ضروری ہے۔ سمن اور مبیع کا معلوم اور متعین ہونا، یعنی جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ بھی متعین ہو کہ میں یہ والی چیز خرید رہا ہوں، اور جو چیز آپ ادا کر رہے ہیں، جتنے پیسے آپ ادا کر رہے ہیں وہ پیسے بھی آپ کو معلوم ہو کہ میں اتنے پیسوں کی، مثلا ایک موبائل آپ خرید رہے ہیں تو
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے کاؤنٹر پہ 10 موبائل پڑے ان میں سے ایک خرید رہا ہوں، بلکہ آپ نے معین کرنا ہوگا کہ یہ والا موبائل خرید رہا ہوں، اور پیسے جو ہے وہ بھی آپ بتائیں گے کہ مجھے اتنے پیسے میں ادا کروں گا، 10,000 20,000 جو بھی ہو، اور مبی کا یعنی مال کا جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کا متقوم ہونا شرعاً وہ جائز بھی ہو، اور مبی کا بائع کی ملک میں ہونا یعنی وہ چیز جو بیچ رہا ہے آپ کو وہ چیز اس کی ملک میں بھی ہو، کسی اور کی چیز آپ کو نہیں بیچ سکتا وہ، یا اس نے ابھی وہ چیز خریدی نہیں اور پہلے آپ کو بیچ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو مبی پہلے اس کی ملک میں آ جائے، اس کے بعد اس کو آگے بیچا جا سکتا ہے. مبی کا بائع کے قبضے میں ہونا یا تخلیہ کا پایا جانا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان خرید لیتا ہے لیکن اس پر ابھی قبضہ نہیں کیا ہوتا، یا تو بائر نے بیچنے والے نے اس کو روکا ہوتا ہے کسی وجہ سے کہ میں ابھی قبضہ نہیں دے رہا، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ اس نے ابھی قبضہ نہیں کیا، اور قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہ آگے اس کو بیچنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو قبضے سے پہلے آگے بیچے، الا یہ کہ جو پراپرٹیز ہوتی ہیں گھر پلاٹ وغیرہ زمینیں، ان کے اندر یہ شرط جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی. اور آخری چیز ہے مبی کا مقدور و تسلیم ہونا، یعنی جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ بیچنے کے بعد آپ حوالے بھی کر سکیں، یعنی آپ اس کو قبضہ بھی کروا سکیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو آپ کے اور قبضے کے درمیان کہ آگے والا بندہ آپ کو پیسے تو ادا کر دے لیکن آپ اس کو چیز ادا نہ کر سکے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آگے یہاں تک ہماری بیع جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، آگے اجارہ شروع ہو رہا ہے، کرایہ داری. آگے تمام چیزیں تقریباً وہ چھوٹی ہیں، اس میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ، تھوڑی سی ہمت دکھائیں. اجارہ یعنی عقد کرایہ داری کی اقسام. اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اجارت الاشخاص ہے، یعنی جب آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں اس کو اجارت الاشخاص کہتے ہیں، اور ایک ہے اجارت الاعیان، رینٹل ایگریمنٹس. آپ کوئی چیز کرائے پر لیتے ہیں، گھر لیا آپ نے، گاڑی کرائے پر لی، تو یہ اجارت الاعیان ہے. تو اس کے اندر دونوں میں اپنے اپنے احکامات جاری ہوتے ہیں نوعیت کے اعتبار سے. آگے ہے وکالت. اجارہ کے اوپر ہم زیادہ بحث ابھی نہیں کریں گے، جب اس کی ضرورت پڑے گی آگے جا کے تو ہم اس پر جتنی اس کی ضرورت ہوگی اتنا ہی اس کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. وکالت بھی ایک مالی عقد تھا جس کے بارے میں ہم نے شروع میں جو 10 کے قریب عقود تھے ان میں ہم نے پڑھا تھا اس کو وکالت. وکالت بالاجرت ہوتی ہے، ایک وکالت بغیر اجرت کی ہوتی ہے، یعنی کوئی آدمی اگر آپ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اور اس کی اجرت لے رہا ہے تو اس پر سارے اجارہ کے احکامات جاری ہوتے ہیں، لیکن اس کو وکالت کے درجے میں ہی رکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے وکالت بلا اجرت، یعنی ایک آدمی آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے لیکن آپ سے کچھ بھی نہیں لے رہا، وہ بغیر کسی اجرت کے آپ کے لیے کام کر رہا ہے. تو جو بغیر اجرت کے کام کر رہا ہوتا ہے یہ متبرع ہوتا ہے، اس کے حکامات اپنے ہوتے ہیں. یہ چونکہ اتنا زیادہ ہمارے لیے اہم ٹاپک نہیں ہے تو اہم لیکن ہمارے بینکنگ میں زیادہ استعمال نہیں ہوتا. اچھا، شرکت کی اقسام. یہاں سے شرکت شروع ہو رہی ہے. شرکت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے شرکت المال، یہ دونوں طرف سے جو شریک ہیں وہ اپنا اپنا مال لے کر آ رہے ہیں، دونوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اس کو شرکت الاموال کہتے ہیں، شرکت المال. اور آگے ہے شرکت الاعمال. شرکت الاعمال میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی بلکہ دونوں طرف سے کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا 2 کاریگر ہیں، وہ دونوں آپس میں مل کر یہ کرتے، ایک جگہ پہ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس جگہ بیٹھ کر کام کریں گے اور کسی قسم کا کوئی بھی کام آئے گا ہم دونوں مل کر کریں گے، اور دونوں اس کی جتنی بھی اجرت ملے گی اس کو اتنی ریشو سے تقسیم کریں گے جو ان کے درمیان طے ہو جائے. شرکت الوجوہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس نہ کوئی کاریگری ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی مال ہوتا ہے، لیکن ان کی آپس جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا جو وہ ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو وہ اس تعلق کی بنا پر لوگوں سے چیزیں ادھار خرید کر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو دونوں اپنے تعلق کا استعمال کر کے، اپنی وجاہت کا اور اپنی لوگوں کے اندر ان کا جو مقام ہے اس کا استعمال کر کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے. تو یہ شرکت الوجوہ کہلاتا ہے. اس میں بھی وہ اپنے نفع کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی طے کر لیں تو وہ چلا سکتے ہیں. اچھا، شرکت میں نفع نقصان طے کرنے کے اصول کچھ ذکر کیے ہیں یہاں پہ. نفع باہمی رضامندی سے جو طے ہو جائے. مثلا شرکت جب طے کرنے لگے ہیں تو وہ آپس میں طے کریں گے کہ ہمیں جو نفع ہوگا وہ 40 اور 60 کی نسبت سے ہوگا، یا 70 اور 30 کی نسبت سے، یا 50% کریں گے ہم. تو نفع کے لیے ضروری ہے کہ باہمی رضامندی سے طے ہو. اب اس میں ایک چیز ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں کام نہیں کروں گا، انویسٹمنٹ مجھ سے لے لو آدھی لیکن کام میں نہیں کروں گا.
تو کام کرنے والے کی خواہش پھر یہ ہوتی ہے کہ میں جو پروفٹ ہے وہ زیادہ لوں، اور یہ بھی کبھی اس میں ہوتا ہے، گمان میں ہوتا ہے کہ یار میں پیسے دے رہا ہوں تو مجھے پروفٹ زیادہ مل جائے. تو جو بندہ کام نہیں کرتا اس کو سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں، اس کو اپنی انویسٹمنٹ کی ریشو سے زیادہ نفع نہیں مل سکتا. یعنی اس نے اگر 50% سرمایہ دیا ہے تو وہ اپنے نفع کا، جو آنے والا نفع ہے اس کا 50% سے زیادہ نہیں لے سکتا. نقصان بقدر سرمایہ. اب نقصان جو ہے، جتنا بھی نقصان شرکت میں ہوتا ہے وہ چاہے منافع کی شرح جو بھی ہو، ان دونوں کو جب نقصان ہوگا تو نقصان اپنے سرمایہ کے تناسب سے تقسیم کریں گے. مثلا دو آدمیوں نے آپس میں سرمایہ جمع کیا 50-50%، 50-50%، اور دونوں شریک ہو گئے. انہوں نے نفع کی شرح رکھی 60 اور 40 کی، لیکن جب نقصان ہوا تو نقصان دونوں کو آدھا آدھا برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ سرمایہ دونوں کا آدھا آدھا ہے. حقیقی نفع کی تقسیم ضروری ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں کسی رننگ بزنس میں، اور اس کے ساتھ یہ طے ہو جاتا ہے کہ آپ کو میں آپ کی انویسٹمنٹ کا اتنا دے دوں گا، یا اندازے سے وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پوری اکاؤنٹس کو مینٹین نہیں کرتے کہ کتنا ہمیں چیزیں آئی ہیں، کتنی بکی ہیں، ہمیں منافع کتنا ہوا ہے. تو اندازے سے نفع کو تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ حقیقی تقسیم ضروری ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ پارٹنرشپ کریں تو اس کے بعد حساب کتاب کو پوری طرح سے مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. ایک ایک روپے کا حساب کرنا پڑے گا آپ کو. نفع میں سرمایہ کی پرسنٹیج درست نہیں. مثلا کوئی یہ کہے کہ آپ اگر مجھے سرمایہ دیتے ہیں تو میں آپ کو سرمایہ کا 10% جو ہے وہ نفع کے طور پہ دوں گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ان کو ہونے والے حقیقی نفع کی پرسنٹیج طے کرنی ہوگی. شریک کے لیے نقصان سے برات کی شرط لگانا بھی دوسرے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک کاروبار کرنے والے آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے پیسے کی، تو وہ بہت سارے انویسٹرز ہوتے ہیں، ان کو یہ کہتا ہے کہ یار آپ پیسہ لگاؤ، لیکن جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ نقصان سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو وہ ان سے یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو نفع ہمارے درمیان اس ریشو سے تقسیم ہوگا، لیکن نقصان جتنا بھی ہوگا وہ میرا ہے، آپ نقصان سے بری ہیں. تو ایسی شرط نہیں لگا سکتے شرکت میں، نقصان برداشت کرنا ہی پڑے گا اگر ہوا تو. اور شرکت کے لیے کم و بیش مدت طے کی جا سکتی ہے. مثلا شرکت کرتے ہوئے دونوں پارٹیسپینٹ اس پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہم اس شرکت کو 6 سال کے لیے چلائیں گے، 5 سال کے لیے چلائیں گے، 2 سال کے لیے چلائیں گے. تو اس طرح کی کوئی مدت بھی طے ہو سکتی ہے. اصولاً تو یہ ہے کہ شرکت کو کسی وقت بھی کوئی ختم کر سکتا ہے، لیکن جب اس طرح کی شرط لگ جائے تو پھر اس شرط کی پاسداری کرنے دونوں پر ضروری ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیسپینٹ اس شرکت کو جتنے سال طے ہوئے، جتنی مدت طے ہوئی ہے، اس تک کوئی بندہ اپنی مرضی سے الگ سے یعنی خود سے اس کو ختم نہیں کر سکتا. شرکت کو اس کو چلنا پڑے گا. شریک اپنی شرکت کے لیے ملازم ہی بن سکتا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شرکت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ایک پارٹنر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس کی مینجمنٹ کو سنبھالوں گا. تو اگر وہ اس طرح کی مینجمنٹ کو سنبھال لیتا ہے اور مینجمنٹ کی الگ سے وہ تنخواہ لے اس میں، تو پہلے تو اس کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب چونکہ صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ اس میں ضرورت پڑتی تھی، تو فقہا نے اب جو راجح قول ہے اس میں یہ اجازت دی ہے کہ ایک شریک کو ملازم بھی رکھا جا سکتا ہے. یہاں تک ہماری شرکت کی جو اصل اقسام تھی وہ ختم ہوئی. اس کے بعد مزاربت کی قسم ہے. مزاربت کی اقسام، مزاربت دو طرح کا ہوتا ہے، کہ مزاربت مطلقہ، ایک ہے مقیدہ. مزاربت مطلقہ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے دیں اور اسے یہ کہیں کہ آپ اس کے ساتھ جو بھی کاروبار کرنا چاہیں آپ کریں، ہم اتنا مزاربت کے اصول کے مطابق، یعنی اس کو آزادی دے دیتے ہیں آپ کام کرنے کی، کیونکہ آپ اس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے تو آپ اس کو آزادی دے دیتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے کپڑے کا کاروبار تو بہت اچھا کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کا ڈھنگ نہیں آتا، تو آپ اس کو جب انویسٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں مضارب کے طور، رب المال کے طور پہ، تو آپ اس سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف جو ہے وہ کپڑے کا کاروبار کریں گے. یا یہ کہہ دیتے ہیں، یا آپ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس شہر کے اندر کام کرو گے. مثلا آپ کراچی سے باہر نہیں نکلیں گے، لاہور سے باہر نہیں نکلیں گے، اور لاہور کے اندر اندر کام کریں گے. تو اس طرح کی جو قیدیں لگا دی جاتی ہیں تو اس سے مزاربت مقید ہو جاتی ہے. اس کی پابندی کرنا مزارب پر ضروری ہے. مزاربت میں نفع نقصان کا اصول تھوڑا سا مختلف ہے شرکت سے، عام شرکت سے. تو نفع باہمی رضامندی سے جس طرح شرکت میں تقسیم ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ 60-40 کی نسبت سے یا جو بھی ہو. نقصان جو ہے وہ یہاں پر سرمایہ کی تناسب سے نہیں ہوتا، کیونکہ سرمایہ تو ہوتا ہی سارا اس کا ہے، رب المال کا. تو نقصان میں مضارب کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. نقصان اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو وہ سارے کا سارا رب المال کو، انویسٹر کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. تو اس میں یہ جو ابھی یہ مزاربت پڑھ ہی رہے ہیں، مزاربت کا کچھ ایک کیس بھی بنا تھا کچھ سال پہلے، اس میں بہت سارے لوگوں کے پیسے بھی چلے گئے تھے.
تو وہ چونکہ ایک پونزی اسکیمز ہوتی ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تیار کی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے بہت سارے مخلص لوگ بھی اس میں پھنس گئے اور ان کے پیسے بھی ڈوب گئے۔ تو مزاربت کے اندر چونکہ نقصان جو ہے وہ رب المال کا ہوتا ہے، تو نقصان تو ان سب کا ہونا ہی تھا، تو مضارب لے کے چلا گیا لیکن وہ تو چونکہ ایک فراڈ تھا، تو فراڈ کی وجہ سے اب کیا کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں۔ تو نقصان یہاں پر جو شرعاً طے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نقصان سارے کا سارا رب المال کا یعنی انویسٹر کا ہی ہوتا ہے۔ نقصان کی صورت میں حقیقی نفع سے، یہ نفع مس ہو رہا ہے یہاں پہ، سے پہلے نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کو پیسے دیے، مزاربت پر انویسٹ کیے اور پہلی ٹرانزیکشن میں ان کو 1,00,000 روپے نقصان ہو گیا، دوسری میں ان کو 2,00,000 روپے نفع ہو گیا اور تیسری میں ان کو 1,00,000 روپے نفع ہوا۔ اب ان کو 3,00,000 نفع ہوا اور 1,00,000 نقصان شروع والے میں ہوا۔ تو جب تین ٹرانزیکشن کے بعد ان کی مزاربت بھی شرکت کی طرح اس کی ایک مدت طے کی جا سکتی ہے کہ ہماری مزاربت جو ہے وہ 1 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے۔ تو جب مزاربت کی مدت ختم ہوگی تو سب سے پہلے جو نفع ہے اس سے نقصان کو پورا کیا جائے گا اور اس کے بعد اگر کوئی نفع بچ جائے تو اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ مزاربت فاسد ہونے سے کی صورت میں یا خلاف ورزی کی صورت میں مضارب ذمہ دار ہوگا، یعنی مقیدہ مزاربت مقیدہ تھی اور اس کے بعد اس نے کوئی خلاف ورزی کی، کپڑے کا کاروبار کا کہا تھا اس کو اور اس نے چینی کا کاروبار شروع کیا، اس میں نقصان ہو گیا، تو اس نقصان کا انویسٹر ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کو روکا تھا اور اس کی خلاف ورزی کر کے اس کو نقصان ہوا ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ مضارب خود ہی ہوگا۔ آگے ہے مزاربت فاسد ہونے کی صورت میں مضارب کو اجرت مثل ملے گی۔ کسی وجہ سے اگر مزاربت کے اندر کچھ شرائط کی پاسداری نہیں کی گئی اور ان کو پتہ چلا بعد میں حکم ملا کہ آپ کی مزاربت فاسد ہے، تو جتنا کام ہوا ہے اس کام میں اس مضارب کو جو کام کرنے والا تھا اس کو اس کی اجرت ملے گی۔ اس طرح کے بندے کو اس کام پر جو اجرت ملتی ہے عام طور پہ اتنی ہی اجرت اس کو ملے گی، یعنی نفع کو پھر نفع اور نقصان کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کو اجرت ملے گی، نفع ہو نقصان ہو جو بھی ہو وہ انویسٹر کا۔ اچھا یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو عام طور پر سامنے آتی ہیں، میرے خیال میں سلائڈ تقریباً آخری ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں کہ بہت سارے معاملات میں لوگ ایڈوانس میں کچھ پیمنٹس کرتے ہیں، جیسے اس کی صورت سلم میں ہو سکتی ہے کہ سلم میں تو چونکہ شرط ہے کہ سلم کے اندر قیمت ایڈوانس میں دی جاتی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ آرڈر پہ کوئی چیز بنواتے ہیں، اس میں آپ کچھ پیسے ایڈوانس میں دے دیتے ہیں، تو یہ آپ کی قیمت کا حصہ ہوتا ہے، یہ ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ سیکیورٹی کے طور پہ ہوتا ہے بلکہ آپ قیمت کا کچھ حصہ ایڈوانس میں دے دیتے ہیں۔ آگے بیانہ کی ایک صورت ہوتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سیل کا کرتے ہیں، مثلا آپ نے کوئی چیز ان سے خرید لی اور اس کو آپ نے یہ کہا کہ مجھے یہ چیز ابھی میرے پاس پیسے کم ہیں، یا اس آدمی نے کہا کہ قبضہ میں 2-3 دن کے بعد دوں گا، اس کا جب آپ قیمت پوری دے دیں گے، تو اس وقت آپ کچھ بیانے کے طور پہ دے دیتے ہیں جسے ہم عام طور پہ عرف میں ڈاؤن پیمنٹ کہتے ہیں کہ ڈاؤن پیمنٹ کتنی کرو گے، تو وہ اس طرح کے اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ تو ڈاؤن پیمنٹ اور نیچے ہے ہامش جدیہ ڈپازٹ، ارنسٹ منی اس کو کہتے ہیں، یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ڈاؤن پیمنٹ اور بیانہ ہوتا ہے اس صورت میں جب آپ ایک چیز کسی کو بیچ دیتے ہیں، آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے سیل کا اور اس کے بعد آپ اس کو ادا کر رہے تھے، تو یہ قیمت کا ایک حصہ شمار ہوتی ہے۔ عام طور پہ اس کے بارے میں عرف یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاؤن پیمنٹ اگر خریدار جو ہے وہ چیز کو لینے آ گیا، دونوں میں سے کوئی بھی بندہ اگر بیع سے پیچھے ہٹتا ہے تو ڈاؤن پیمنٹ، اگر خریدار پیچھے ہٹا ہے تو ڈاؤن پیمنٹ اس کی ضبط ہو جائے گی، اور اگر بیچنے والا پیچھے ہٹتا ہے تو وہ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اتنی اور لگا کے ساتھ خریدنے والے کو دے دے گا۔ لیکن یہ حکم اس کا ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری قانون کے اندر اور عرف کے اندر ایک چیز آ گئی ہے لیکن یہ شرعن ٹھیک نہیں ہے۔ شرعن بیانے کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی بیع فسخ ہو جاتی ہے اور کسی وجہ سے ایک پارٹیسپینٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے تو آپ کی جتنے بھی پیسے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کے طور پہ ان کو دیے ہوئے ہیں وہ سب کے سب واپس کرنے ہوں گے، لینے ہوں گے، اور اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو اس کو اضافی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پیسے آپ اسے واپس اٹھائیں گے۔ ہامش جدیہ جو ہے یہ وعدہ بیع، جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، مثلا آپ ایک سپلائر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی چیز جو ہے وہ مجھے سپلائی کریں، 1 مہینے کے بعد مجھے یہ چیز چاہیے، آپ اس کو اویلیبل کریں، جہاں سے بھی ہو، باہر سے منگوائیں، جہاں بھی آپ کو ملے، تو میں آپ سے خرید لوں گا۔ لیکن 1 مہینے کے بعد جب وہ آپ کی آرڈر کے مطابق کوئی چیز تیار کروا کے لے آتا ہے اور پھر آپ لینے سے انکار کرتے ہیں، تو اس صورت میں شرعاً یہ حکم ہے کہ آپ کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے اس آدمی کو
اس چیز کے اندر جو نقصان ہوگا وہ نقصان آپ کو ادا کرنا پڑے گا. تو ہامش جدیہ میں یعنی ڈپازٹ میں جتنے پیسے آپ نے اس کو دیے ہوئے ہیں اس پیسے میں سے وہ اتنے پیسے کاٹ سکتا ہے جتنی اس کو نقصان ہوا ہے. یہ ہماری آخری سلائیڈ تھی. میرے خیال میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. سوالات کی گنجائش سمار افضل بھائی